اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنی بڑی بات ہے، میں بھی پڑھ کر خوش ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے سے اللہ نے کتنا کرم امت محمدیہ کے اوپر کیا۔ آپ خود لکھتے ہیں حضرت سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو نقل کیا، اور آپ فرماتے ہیں چار عمل آپ نے ذکر کیے ہیں، اور وہ بات بتلاتے ہیں، سنیں ایمان تازہ ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن شیطان کو غمگین پایا، شیطان کو افسردہ پایا۔ آقا کریم نے اس سے پوچھا، تو کیوں افسردہ ہے؟ تجھے کیا مسئلہ ہے؟ تو پریشان کیوں ہے؟ غمگین کیوں ہے؟ تو اس نے 4 باتیں بتلائیں، سنیں ایمان تازہ ہوگا۔ اس نے کہا کہ 4 باتیں ہیں جس کی وجہ سے میں غمگین ہوں، پریشان ہوں، مجھے اپنی محنت ضائع ہوتی معلوم ہوتی ہے، ضائع ہو رہی ہے۔ آقا کریم نے پوچھا کون سی وہ 4 باتیں ہیں؟ پہلی بات اس نے بتلائی، یہ خواجہ غریب نواز حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے فرماتے اس نے پہلی بات جو بتلائی ہے نا، وہ کہنے لگا کہ مجھے اذان سے بڑی تکلیف ہے، اذان سے بڑی تکلیف ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ جب کوئی مؤذن، آپ نے سنا تو ہوا ہے نا، اذان کا جواب دینے میں اتنی نیکیاں، اذان کا جواب دینے میں اتنی نیکیاں بے شک ہیں، یہ بات بھی کتنی خوشگن ہے اور کتنی دل آویز ہے، کتنی خوبصورت ہے۔ وہ شیطان حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ مجھے تکلیف اس بات کی کہ جب کوئی مؤذن اذان دیتا ہے اور جتنے بھی لوگ اس اذان کا جواب دیتے ہیں، اللہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے، اللہ رب العالمین سب کی بخشش فرما دیتا ہے، مجھے پریشانی۔ اور دوسری بات جو اس نے کی وہ بھی کتنی خوبصورت ہے۔ دیکھیں خاندان کے اندر نیک بندے، یہ نیک عام بندے کی بات ہے، جو نیک ہو خاندان کے اندر، خاندان والوں کو کتنا فائدہ ہے، اور پھر اللہ کا ولی ہو، پھر شب و روز رسول اللہ کی اتباع اور رسول اللہ کی سنت میں اور قانون الہی کے دائرے میں رہ کر گزارتا ہو، اس کی شان کتنی ہوگی۔ اس نے دوسری بات بتلائی شیطان نے، رسول اللہ نے پوچھا دوسرا کون سا جو عمل ہے تجھے غمگین کرتا ہے؟ وہ کہنا دوسرا عمل یہ ہے کہ کوئی ایک بندہ، زیادہ ہوں تو بڑی بات ہے، ایک بندے کی بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کوئی ایک بندہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھا ہی رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ کا ذکر، اور اللہ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ سورج نکلتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، سورج بلند ہو جاتا ہے، اشراق کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا جب اشراق کا ٹائم ہوتا ہے نا، وہ بندہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز اشراق ادا کرتا ہے، شیطان کہتا ہے اللہ اس کے تو گناہ معاف کرتا ہی ہے، اس کے صدقے اس کے خاندان والوں کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، مجھے یہ پریشانی ابھی اس کی تو بخشش ہوگی، اس کے گناہ تو معاف ہوں گے، اللہ رب العالمین اس کے صدقے سے خاندان والوں پر بھی کرم کر دیتا ہے۔ کوئی ایک خاندان میں نیک متقی پرہیزگار ہے تو پورے خاندان والوں کو فائدہ ہے۔ تیسرا عمل بتلانے لگا، خواجہ اجمیری فرماتے ہیں شیطان حضور کی بارگاہ میں تیسرا عمل بتلاتا ہے، کہتا ہے کہ کوئی شخص حلال کمائی کماتا ہے، حلال رزق کماتا ہے، محنت سے حلال رزق کما کر اپنے بچوں کو اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ اس کے حلال رزق کی برکت سے اللہ جہاں اس کے گناہ معاف کرتا ہے، جو کھاتا ہے اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، حلال کمائیں عبادت بھی ہے، بچوں کو کھلائیں، بچے فرما بردار بھی بنیں گے، اور فرمایا کہ بڑی بات یہ میں پریشان اس لیے ہوں، غمگین اس لیے ہوں، پریشان یہ وجہ ہے کہ وہ کھلاتا دوسروں کے جو حلال رزق کھاتا ہے اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ چوتھا عمل جو بتلایا، کہنے لگا چوتھا عمل جو مجھے پریشان کرتا ہے، چوتھا عمل جو مجھے غمگین کرتا ہے، چوتھا عمل جس کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے میں ناکام ہو رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ جہاد کے لیے نکلتا ہے نا، جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے، فی سبیل اللہ جان دینے کے لیے نکلتا ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ وہ جب جا کر میدان جہاد میں، جنگ کے میدان کے اندر اللہ اکبر کا نعرہ جب لگاتا ہے نا، تو شیطان کہتا ہے کہ اللہ اس کی تو بخشش کرتا ہی ہے،
جو اس کے ساتھ والے ہوتے ہیں اللہ ان کی بھی بخشش کر دیتا ہے. متعلقین، رشتہ دار، دوست، احباب. شیطان کہتا ہے کہ اللہ تو اس کے یہ سمجھ آتا ہے کہ اس کی بخشش ہو، وہ نکلا ہوا ہے، اس کی بخشش ہو وہ جان دے رہا ہے، اس کی بخشش ہو وہ میدان جہاد میں ہے، اس کی بخشش ہو وہ تلواروں کے سائے تلے نعرہ تکبیر بلند کر رہا ہے، لیکن اس کی برکت اتنی ہے نعرہ تکبیر کی، اللہ اس کی تو بخشش کرتا ہی ہے، جو اس کے دوست ہوتے ہیں اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے. اس لیے فرمایا جاریاں دیکھ کر لگاؤ، نسبتیں دیکھ کر چنو، اور تعلق رکھو تو نیک بندے سے رکھو. جب نیک بندہ تعلق کی بنا پر نیک بندہ نیکی کرتا ہے تو جا رب اس پر کرم کرتے رہتا ہے، رب تیرے اوپر بھی کرم کر دے گا اس کے بدلے میں.